بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. والله غني حليم.
صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور عمل والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احساس جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ تلاوت قرآن کریم کی قاری اسامہ رحمانی نعیمی صاحب نے، اور میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اسی بابرکت ذکر سے قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز ہوا چاہتا ہے ہماری الحمدللہ 18ویں سحر نشریات کا۔ رمضان پاکستان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر آپ کے ساتھ اب الحمدللہ پہلے روزے سے موجود ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت تعلق آپ سے بن گیا ہے، ایک بہت پیارا تعلق بن گیا ہے، اور جتنا آپ منتظر رہتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے لیے، میں بھی اور میری ٹیم بھی اتنی ہی منتظر رہتی ہے کہ آپ کے سامنے روزانہ سحر میں خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کریں۔ پاکستان بھر میں جہاں جہاں بڑے شہروں میں، ہر چھوٹے بڑے گاؤں دیہات میں، ہر گلی کوچے میں، پاکستان کے جس کونے میں رمضان پاکستان کی سحر نشریات دیکھی جا رہی ہے، پاکستان سے باہر جن ممالک میں نشریات دیکھی جا رہی ہے، ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز خاص کر یوٹیوب پر لائیو کے آپشن پر اگر آپ جا کر یہ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، تمام پاکستانیوں کو مجھ ناچیز رابعہ انم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں کسی ایسی چیز کا جو ہمیں زندگی میں بھی فائدہ دے گی، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس جہان میں جہاں مستقل ہمارا ٹھکانہ ہے، ہمیں وہاں اصل فائدہ پہنچائے گی۔ ہم دین کی بات کرتے ہیں اور ہر اس پہلو پر یا ہر اس سٹیپ کی بات کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی میں بہتر مقام پر لا کر کھڑا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کے، دین کے اور دعوت کے بعد جو ابتدائی سال تھے شروع کے، وہ انتہائی مشکل دور تھا۔ صرف جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے نہیں، صحابہ کرام کے لیے ہی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود، ان کے اہل خانہ کے لیے خود ایک مشکل دور تھا، کیونکہ کفار ہر طرح کی سازش، ہر طرح کا حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے۔ صرف یہی نہیں، رسول اللہ اور ان کے اہل خانہ کا سوشل بائیکاٹ تک کیا گیا۔ 13 سال شروع کے انتہائی مشکل، اور پھر اس کے بعد آپ نے اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے، احباب تھے، آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اس امید کے ساتھ کہ حالات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن مدینے میں بھی حالات بہتر نہیں تھے، کیونکہ یہودیوں کے بہت بڑے بڑے خاندان تھے، بہت امیر کبیر خاندان تھے جو کہ مدینے میں رہتے تھے۔ مدینے میں ناظرین کرام میٹھے پانی کا روما نامی ایک ہی کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی کیونکہ جانتا تھا کہ سب کو ضرورت ہے میٹھے پانی کی، ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، تو بہت مہنگے داموں وہاں پر میٹھا پانی مسلمانوں کو دیا کرتا تھا، اور خاص مسلمانوں کے لیے زیادہ رولز اور ریگولیشنز لگا کر، رکاوٹیں لگا کر پانی تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ خبر پہنچتی ہے، صدقے جائیں، عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دور میں اندازہ لگائیے گا 8000 درہم دے کر وہ کنواں خرید لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے، مسلمانوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ ایگزامپلس تھی جو کہ خلفائے راشدین ہمارے لیے سیٹ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں کہتے تھے کہ ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد قربان، تو پھر وہ کر کے بھی دکھاتے تھے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے، اور اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ جو دینے والا ہے، جو بانٹنے والا ہاتھ ہے، اور نیچے والا ہاتھ وہ ہے جو کہ سوالی کا ہاتھ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور اسی کے اوپر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بہت امیر زادہ
اس کا باپ انتقال کر گیا اور ساری اپنی دولت اس کے نام کر گیا. ظاہر وصیت میں وہ واحد اکیلا بیٹا تھا اور ساری دولت اس لڑکے کو مل گئی. اور اس نے کیا شروع کر دیا کہ جس دن سے دولت اس کے ہاتھ آئی, اس نے جتنے لوگ آس پاس تھے جو غریب تھے, جو ضرورت مند تھے, جو سوالی تھے, انہوں نے, اس شخص نے لاتعداد بغیر کسی حساب کتاب کے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا. جو آس پاس اس کے لوگ تھے, والد کے دوست تھے, رشتہ دار تھے, وہ آئے اور کہا کہ اگر تم اسی رفتار سے اور اسی تعداد میں لوگوں کو بانٹتے رہو گے اپنی دولت, یہ تو تمہاری آسائش کے لیے ہے, اگر تم اسی طرح سے لوگوں کو بانٹتے رہو گے تو یہ دولت تو پھر تمہاری کہیں ختم نہ ہو جائے اور تم مشکل حالات میں نہ آ جاؤ. تو اس شخص نے یہ کہا کہ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ میں اس کے لوگوں کا بھلا کر سکوں. ناظرین کرام, ہماری زندگی کی بنیاد اس دنیا میں آنے کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ اور مقصد یہ ہے کہ ہم اگزامپل سیٹ کریں, اپنے جو آس پاس لوگ ہیں ان کی مدد کر کے, ان کی خدمت کر کے. اور روزہ تو ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے, جب ہم بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, تو ہم ان کی شدت کا احساس کر سکتے ہیں جو روزانہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں کیونکہ اگلے وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں. یہ بھوک اور پیاس جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس دلاتی ہے, وہاں ان لوگوں کا بھی احساس ہم نے کرنا ہے. اور اب ناظرین کرام, جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, آخری عشرے کی جانب جا رہے ہیں, آپ سب جانتے ہیں عید کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. لوگ بازاروں میں جاتے ہیں, ہر طرح کی اپنے بچوں کے لیے جتنے وسائل ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ خرید سکیں, جو کچھ سمیٹ سکیں, تاکہ عید کے دن ان کا بچہ پیارا لگے, ان کی بیگم پیاری لگے, وہ خود اچھے لگیں, تاکہ لوگ بھی خوش ہوں اور گھر والے بھی خوش ہوں. ہر طرح کا میٹھا بنتا ہے, ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. نہ بھولیے گا انہیں جو اپنی مرضی سے نہیں لیکن اللہ کی مرضی سے, ان کا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے, اور آپ کو وہ ہاتھ دیا گیا ہے جسے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہاتھ بہتر ہے. آپ کا ہاتھ دینے والا ہے, تو آپ وہی رسپانسبلٹی اپنائیے جس وجہ سے آپ کو یہ مال اور دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اپنے لیے بھی سب کچھ کیجئے, لیکن ایک حصہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے. ناظرین کرام, آج خدمت انسانیت اور کیا کچھ کرنا چاہیے خدمت انسانیت کے حوالے سے آج ہمیں اس ملک میں, ہمارے اس معاشرے میں کتنی ضرورت ہے, اپنے علماء کرام سے بھی بات کریں گے. لیکن باقاعدہ آغاز آپ سب جانتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے ہوتا ہے. ہماری سحر نشریات کا قاری اسد الحق اور ثنا سید صاحبہ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کریں گے. بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثل الغمامة أن سار سائرة, مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حور وطيس للهجير حميم. ابر کی مانند وہ سایہ فگن تھی آپ پر, ابر کی مانند وہ سایہ فگن تھی آپ پر, تا بچائی گرم موسم کی حرارت سے بہم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أقسمت بالقمر المنشق إن له, أقسمت بالقمر
الشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم قلب پاک مصطفیٰ سے چاند کو نسبت ہے خاص قلب پاک مصطفیٰ سے چاند کو نسبت ہے خاص ماہ منشد کی قسم کھاتا ہوں میں سچی قسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما حوى الغار من خير ومن كرم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي ہے قسم خیر و کرم کی تھی جمع جو غار میں ہے قسم خیر و کرم کی تھی جمع جو غار میں کیا نظر آتا نہیں کفار تھے سب کور چشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ دونوں کا ناظرین کرام اس ہماری سحر نشریات میں جو پہلا بریک ہوتا ہے اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اپنے وظائف کے سیگمنٹ کے ساتھ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے کوئی بھی مسئلہ ہے زندگی کا کوئی بھی حاجت ہے جس کے بارے میں آپ دعا پوچھنا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں وظیفہ جو ہوتا ہے وہ دعا مانگنے کا سلیقہ بتاتا ہے دعا مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے دعا مانگنے کی ادا کو ایکسپلین کرتا ہے دعا مانگنے کا قرینہ بتاتا ہے تو یہ سب کچھ ہوگا ہمارے وظائف کے سیگمنٹ میں آپ کوئی بھی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ میسج کر سکتے ہیں میرے پرسنل انسٹاگرام اکاؤنٹ رابعہ نم عبید پر آغا صاحب کے اکاؤنٹس اور پی ٹی وی ہوم آفیشیل کا جو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے وہاں یا فیس بک کے اکاؤنٹ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اسے شامل کریں گے اپنے اس سیگمنٹ میں آج نہیں تو کل ورنہ آگے کے ابھی جتنے دن رہتے ہیں کوشش پوری کریں گے کہ آپ تمام لوگوں کے جو میسیجز ہیں ان کو شامل کریں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے وظائف کے سیگمنٹ کے ساتھ رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں اور الحمدللہ ہم 18ویں سحر نشریات میں آج موجود ہیں 2 دن بعد یہ عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا عشرہ مغفرت وظائف کا ایک سیگمنٹ ہے آغا منہاج صاحب تشریف فرمائے آغا صاحب 2 دن میں یہ ہم سے ایک اور عشرہ رخصت ہو رہا ہے آپ دعائیں بتاتے ہیں عشرے میں پڑھنے کی وہ بھی بتائیے گا اور پھر سوالات کی جانب بڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ کل ہم پڑھ رہے تھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور عشرہ رحمت پھر ہم سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اب 2-1 دن کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم عشرہ نجات یعنی کہ جہنم سے آزادی کے عشرے کی طرف چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ہم پڑھنا شروع کریں گے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار، کہ یا رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد فرما، جہنم کی عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اب ہم چلے جائیں گے اس طرف، اور روزانہ اب یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر جو ہے وہ ہمیں لیلۃ الجائزہ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ہمیں طاق راتوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ویسے ویسے میں روزانہ آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے، اگر ابھی تک آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو شروع نہیں کیا تو برائے مہربانی قرآن پاک کی تلاوت کو شروع فرما دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیجیے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جیسے اگلا رمضان آئے گا اس وقت ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پہلے بھی رمضان آتا رہا اور اب بھی انشاءاللہ آتا رہے گا، تو ہمیں ان لمحات کی جو اس وقت بیٹھے ہیں، اس وقت ہم تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وقت ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے رغبتی کے ساتھ جو ہے وہ دعا نہیں مانگی جاتی، بڑی رغبت کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ وقت سحر جو ہے یہ وقت دعا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو، اور کیونکہ آج ہمارا ٹاپک خدمت انسانیت ہے، تو آغا صاحب آپ تو انسانیت کی بہترین خدمت کریں، تو ہیٹس آف ٹو یو ایز ویل۔ میرے خیال میں ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے بہت بہترین طریقے سے خدمت انسانیت کا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کو، احسن بھائی کو، ہماری پوری ٹیم کو، ماشاءاللہ جس طرح سے رمضان المبارک میں یہ لوگ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ رمضان المبارک میں اس میری بہن کے اوپر مجھے کہنے دیجیے، ایک تو افطار کی ٹرانسمیشن کرنی ہے، پھر رات کو سحری کی بھی ٹرانسمیشن کرنی ہے، اور ماشاءاللہ فیملی وومن ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر بار بھی ہے، اور مجال ہے کہ ذرا سا بھی ان کی میں محنت میں اور جستجو میں کوئی کمی دیکھتا ہوں، ہر ٹرانسمیشن کے اندر انرجیٹک ہو کر آتی ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ بہتر ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ سب سے پہلا سوال ہے تھیلیسیمیا کے بارے میں۔ تھیلیسیمیا میں مبتلا ہیں، کچھ وظیفہ بتا دیں کہ اس میں بہتری ہو جائے، اور تھیلیسیمیا کا اگر آپ مختصراً یہ بھی بتا دیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور کیا احتیاط بچوں کے کرنی اندر چاہیے؟ عموماً جو خون بننا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور وہ ہر 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو خون جب نہیں بن پا رہا ہوتا تو پھر ان کو ہمیں بلڈ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے 6 ماہ کے اندر، اور یہ جو بڑا بیماری تو خیر بہت ساری خطرناک ہی ہوتی ہے، ہر بیماری پریشان کن اور خطرناک ہوتی ہے، لیکن میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ قدر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے عیب اولاد عطا فرمائی ہے، ورنہ جن بچوں کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے اس وطن عزیز پاکستان میں بڑا مشکل ہے ان لوگوں کا علاج کرانا، ان کو بار بار جو خون چڑھتا ہے، ان کو ہر مہینے بھی چڑھتا ہے، ہر 15 دن میں بھی چڑھتا ہے، کسی کو مہینے میں 4 دفعہ بھی چڑھتا ہے، تو یہ بڑا پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر اپنا کرم فرمائے۔ اور ایک درود شفا ہے، درود شفا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفا میں نے دیکھا ہے کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے بڑا اکثر ہے، اگر روزانہ رات کو آپ یہ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، آپ کے گھر میں پنچورا ہو، مدنی پنچورا ہو، آپ کے گھر میں دسورا ہو، آپ انٹرنیٹ پہ درود شفا لکھیں اور یہ پڑھیے، اللہم صلی علی، جو میں نے پڑھ کے بتایا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها، تو یہ 1 لائن 1.5 لائن کا درود پاک ہے اور بہت اچھا ہے، 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد بچے کے اوپر پڑھ کے دم کیا جائے، اور یہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، یا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ سورہ قمر کی جو ہے آیت نمبر 10 ہے، اور یہ ہر بیماری کے لیے ہے، ہر بیماری کے لیے، جتنی سنگین بیماریاں ہماری زندگی میں ہوں گی یہ دعا اس کو کفایت کرے گی۔ تو روزانہ اگر 111 مرتبہ پڑھ کے، پانی پہ دم کر کے، زمزم پہ دم کر کے اگر بچے کو یہ پلایا جائے یا تھیلیسیمیا کے مریضوں کو دیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں میں، میرے رب کے غیب کے خزانوں پہ کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے شفا جو ہے وہ بٹ رہی ہے، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اور ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے، ہماری جو قرآن پاک ہے، یہ تو ہے ہی مکمل شفا، اس میں جو پہلی جو سورہ ہے
سورہ بقرہ، اس میں جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا نام سورہ شفا ہے. اگر یہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی دم کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد آئے گی، اور انشاءاللہ بچے لا علاج امراض سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحت کی طرف یہ بچے لوٹ آئیں گے. کیونکہ امراض کی بات کر رہے ہیں تو دوسرا بھی جو سوال ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. وینٹیلیٹر پر جو مریض ہوں ان کے لیے آسانی کا وظیفہ بتا دیں. اچھا میں یہ کرتی ہوں کہ مجھے سوال تو ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں آپ بھیج رہے ہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جنرلائز کر کے ایک سوال پوچھ لوں، کیونکہ جو آپ ڈیٹیلز بھیجتے ہیں ظاہر ہے آئی اپریشیٹ کہ آپ لوگ مجھ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ ہر ڈیٹیل میں جا کر الگ الگ وظیفہ ہم نہیں پوچھ سکتے. تو اگر شادی کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ، اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب جیسے نشے کی عادی تھے بچے، ان کے بارے میں کیا ہے، آج ہم نے تھیلیسیمیا کو ٹچ کیا ہے. اب جو وینٹیلیٹر پر افراد موجود ہیں ان کی آسانی کے لیے کیا وظیفہ یا دعا ہے، تو اس لیے ہم جنرلائز کر کے سوال پوچھتے ہیں. آغا صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. ہمارے سامنے 2-3 ہسپتال ہیں اور بہت سارے ہمارے پاس روزانہ کالز آتی ہیں کہ ہمارے جو ہے کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کے بہن بھائی، کسی کی بیوی بچے وینٹیلیٹر پہ جائیں نہ جائیں بتا دیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، جہاں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وینٹیلیٹر لگا لیا جائے، اور جہاں وینٹیلیٹر کی ضرورت نہ ہو وہاں پر ان کو منع کر دیا جائے کہ برائے مہربانی مت لگانا، کیونکہ یہاں پر وینٹیلیٹر کے جو ایک دن کے جو چارجز ہیں وہ ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں ہیں، جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں. تو جب مریض وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے نا تو ایک طرح سے لوگ اپنے سمجھ لو کہ سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ یار اب تو یہ مریض ہمارا دنیا میں واپس نہیں آتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے، اور میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو وینٹیلیٹر پہ گئے اور اس کے بعد الحمدللہ واپس آ گئے. تو یہ جس کی زندگی میں وینٹیلیٹر کا نام آ جاتا ہے نا، مریض کے اٹینڈنٹس کے ہاتھ پیر وہیں پھول جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، مالی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اور صحت کے طور پہ تو ویسے ہی وہ بیچارہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. سورہ نجم کی جو آیت نمبر 58 ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. تو اگر یہ مریض کے کان میں کھڑے ہو کر جو وینٹیلیٹر پر ہو واپس نہ آ رہا ہو، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آپ سورہ نجم کی آیت نمبر 58 کو 111 مرتبہ، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ اس کے کان میں کھڑے ہو کر ہلکی آواز سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو دم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مریض وینٹیلیٹر سے واپس آئے گا. بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے تو میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ کو بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار جو اس مریض کے حق میں بہتر ہے وہ ہو جائے. بہت سے لوگ ایسی حالت میں آیت کریمہ کا بھی ختم کرواتے ہیں، 1.25 لاکھ آیت کریمہ، 1,25,000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ بھی کرانا چاہیے، اس کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جب گھر کا کوئی مریض وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے تو یا سلاموں کا ختم کراتے ہیں، سارے گھر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یا محلے سے مسجد سے مولوی صاحبان کو، حفاظ کرام کو بلا لیتے ہیں، اور گھر وہ جو بیج ہوتے ہیں وہ بچھا لیتے ہیں، اور 1,25,000 مرتبہ یا سلاموں بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی پڑھ لینا چاہیے. اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا آپ کھلائیں تو وہ تو افضل ہے، مگر مریض کے لیے اگر آپ کی استطاعت ہے جہاں وینٹیلیٹر پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں، میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ آپ ایک بکرا اگر قربان کر کے اس کا ثواب جو ہے صدقے کی نیت کے ساتھ غریبوں کو پہنچا دیں تو انشاءاللہ اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ایک کالی مرغی لے لیجئے یا مرغی لے لیجئے، وہ بھی آپ اس طرح کسی کو صدقہ کر دیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی مریض انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ ہو جائے گا. اچھا صحت ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ ہاتھ پیر سن رہتے ہیں، نم ہو جاتے ہیں مطلب، اور علاج کروایا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا بھی وظیفہ بتا دیں. یہ کلاٹس آ جاتے ہیں ہماری وینز کے اندر، بلاکیج ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. ہماری جو ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں وینز جو ہیں وہ سر سے لے کے پیر تک پوری باڈی کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے، ایک پورا جال بچھا ہوا ہے. اس میں کئی کلاٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی نمنس کا شکار ہو جاتی ہے، کہیں کوئی پنچ ہو جاتی ہے، کوئی بلج ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی باڈی میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے. تو اس کو میں نے دیکھا ہے کہ الیکٹرک شاکس وغیرہ بہت ہی لائٹ سے لگائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی وینز جو ہیں وہ بلاک ہیں یا وہ کام نہیں کر رہی ہیں. تو اس کے لیے کچھ میڈیسنز اس طرح کی دی جاتی ہیں. اگر آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اچھی میڈیسنز ایسی دیتے ہیں جس سے وہ وینز جو ہیں وہ جو وقتی طور پہ نم ہو گئی ہیں، سن ہو گئی ہیں، تو وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اچھی میڈیسن سے. اور اس کے لیے جو حل ہے اس کو فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے.
اگر آپ کسی اچھے فزیوتھراپسٹ کے پاس جاتے ہوں یا اس کو اپنے گھر پہ بلاتے ہوں یا اس سے جا کے سیکھ لیتے ہوں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. زیتون کے تیل کے اوپر جو 40 مرتبہ سورہ فلق، 40 مرتبہ سورہ ناس اور 111 مرتبہ یا سلام و یا اللہ پڑھ کے زیتون کے تیل کے اوپر جو متاثرہ حصہ ہے، جو جس جگہ پر آپ کو نمنس کا احساس ہوتا ہے، اگر وہاں پہ بھی مالش کر دی جائے تو اس سے انشاءاللہ نمنس چلی جاتی ہے، سن پن چلا جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ نظر بد کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے سارے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، حکیموں کو دکھا لیا، ہومیوپیتھک ایلوپیتھک کو دکھا لیا، فزیو تھراپی کرا لی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے جو بہترین وظیفہ ہے وہ ہے 6 آیات شفا. وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے دم کیجئے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کو سیکوینس کے ساتھ پڑھ کے دم کیجئے. سورہ فلق ناس کے دم سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ایک اور جو سوال ہے وہ یہ کہ 2 سال ہو گئے مستقل مغرب کے بعد تیز بخار ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور وظیفہ بھی بتا دیں. یہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے، نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے میں ایک نہانے کا عمل عموماً بتاتا ہوں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو ان یوزل ہو، جس کو آپ پکڑ نہ پا رہے ہوں، جس کو کوئی ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پا رہا ہو، آپ نے سارے راستے اختیار کر لیے ہوں اور اس کے باوجود آپ کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو ایک نہانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس پہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، کفایت کرتا ہے. کہ آپ ایک پانی کا باؤل لے لیتے ہیں، پانی کے باؤل کے اندر پانی ڈال کر اس کے اندر اپنی 10 انگلیاں جو ہیں وہ ڈپ کر لیتے ہیں. 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل کی سیکوینس 3 مرتبہ، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات بھی 3 مرتبہ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پانی کو دم نہیں کرنا. آپ یہ پڑھتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس پانی سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب میں نہاؤں گا تو میری جسمانی، روحانی اور ذہنی ہر قسم کی بلیات میرے اوپر سے ٹل جائیں گی. تو وہ پانی لے جا کر آپ پھر انگلیاں ڈپ کرتے ہیں. دم اس کو نہیں کرنا کیونکہ اس پانی سے آپ کو نہانا ہے، وہ جا کے آپ بالٹی میں ڈال دیتے ہیں اور اس پانی سے نہاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور ایک وظیفہ ہے جس کو 7 سلام کا وظیفہ کہتے ہیں، 7 سلام کا، جس پہ ہے سلام قولا من رب رحیم. قرآن پاک میں جتنی مرتبہ سلام پیش کیا گیا ہے، سلام قولا من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو یہ 7 سلام اگر آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے، گوگل پہ لکھیں گے، تو اگر آپ کے گھر میں دسورہ پنسورہ ہوگا اس میں بھی یہ 7 سلام ہوں گے. تو یہ اگر مریض خود پڑھے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، ہر قسم کے جادو سے، بد نظر سے، ہر قسم کی آسیبی معاملات سے، جنات سے، ہر قسم کی جو بلیک میجک ہے، ایول آئی ہے، اس سب میں ماشاءاللہ یہ 7 سلام کا وظیفہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ پڑھ کے بہت زیادہ کفایت کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اور اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. آغا صاحب، جو آپ کوشش کرتے ہیں لوگوں تک ایسی باتیں پہنچاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ بہتری ہو جائے، اور یہی آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، خدمت انسانیت. کسی بھی طریقے سے آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے دوسروں کا بھلا ہو رہا ہو، اور یہی نیت ہو آپ کی کہ میرے کچھ کرنے سے سامنے والے کا کچھ بھلا ہو جائے. ہماری اس ٹرانسمیشن کی بھی یہی کوشش ہے، اور یہی چھوٹی سی کوشش کو ہی ہم انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے آپ کی سپورٹ کے ساتھ. ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک کے بعد علماء کرام یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک جناب. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان میں. اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس پر گفتگو کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک محفل سجائی جاتی ہے اور اس میں وہ بات کی جاتی ہے کہ اس سے میری زندگی میں بھی کوئی بہتری آئے، ہم سب کی زندگی میں. اور
ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہم چونکہ آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ سب کی زندگیوں میں بھی کچھ تھوڑی سی بہتر تبدیلی یقیناً آئے ہمارے ان ٹاپک سے. خدمت انسانیت پر آج ہم بات کر رہے ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں وہ 3 افراد جو اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ ہیں. مفتی نور رحمانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور قاری اسد الحق صاحب موجود ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو میری فیملی ہیں, میرے گھر کا حصہ ہیں. اب یہ آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بس گھر میں ہم موجود ہیں, سحری کی تیاری ہے, گپ شپ بھی ہو رہی ہے, اچھی بات بھی کر رہے ہیں, اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں اور جو ہے یہ ٹرانسمیشن بھی ختم ہو جاتی ہے اور وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا. یقین جانیے کہ مجھے بالکل وقت کا اندازہ نہیں ہوتا, بوریت نہیں ہوتی, تھکن نہیں ہوتی. یہ وہ ذکر ہے اور اتنی اچھی باتیں ہیں کہ اس سے انرجی انفیکٹ زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کے آنے سے پہلے چاہے تھوڑی انرجی لو ہو لیکن اس سیگمنٹ میں انرجی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ دونوں کی اجازت نور رحمانی صاحب سے. نور بھائی, ویسے تو جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں خدمت انسانیت پر ہمیشہ زور دیا گیا ہے اور جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے اوپر اس پہ کافی لکھا گیا ہے. قرآن کریم میں کہاں کہاں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے آیات ہیں, کس کس حوالوں سے خدمت انسانیت پر زور دیا گیا ہے اور کیا یہ ہمارے اس دنیا میں ہونے کا ون آف دا مین ریزنز ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں, ان کی خدمت کریں, ان کے لیے بھی جینا سیکھیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فکأنما قتل الناس جميعا وقال فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری بہن نے یہ سوال کیا, کویشچن کیا کہ تمام مذاہب کے اندر بھی خدمت انسانیت ہے. قرآن مجید فرقان حمید جو ہماری مقدس کتاب ہے اس کے اندر اس موضوع پر کس طرح احاطہ کیا ہے, کس طرح بات کی گئی. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا جو موضوع ہے وہ انسانیت ہے اور انسانیت اس محبت پیار سے ہے. ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا, قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 کم و بیش آیتیں ہیں اور 500 جو آیات ہیں وہ فقہ اور لاء سے تعلق رکھتی ہیں. 6100 جو آیات ہیں وہ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی ہے. اب یہاں بھی میں آپ کو ناظرین بتاؤں, قرآن مجید فرقان حمید کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے مکی صورت اور ایک ہے مدنی صورت. مکی صورت کی جو 3 بنیادی موضوع ہیں, مونوتھئزم, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت, ججمنٹ ڈے. عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور پوری مکی صورتوں کے اندر آپ کو 3 بنیادی مضامین, آپ بھی ریپیٹ کر لیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. مدنی صورتوں کے اندر جو موضوع ہے وہ معاشرت پر ہے, وہ ایجوکیشن پر ہے, وہ اکنامک سسٹم پر ہے, وہ سیاست پر ہے, وہ معاشرت پر ہے, وہ حقوق زوجین پر ہے, وہ پڑوسیوں کے حقوق پر ہے, حقوق العباد پر. آپ اندازہ کیجئے کہ پورا قرآن مجید فرقان حمید کے جو چیپٹرز ہیں وہ انسانی حقوق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہا ہے. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ناظرین آپ کے ذہن میں آپ کہتے ہیں فلاں شخص بہت کامیاب ہے, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پوچھوں کہ اللہ کے نبی کسے کامیاب کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پوری جو یہ کائنات میں جو انسان ہے یہ عیاد اللہ ہے, اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا خاندان ہے. جو بندوں کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. جو بندے کی مشکلات کو دور کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کی مشکلات کو دور کریں گے. من ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ السلام. آج یہاں سمجھا جاتا ہے کہ عیبوں کو تلاش کر لوگوں کو بتایا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں جو عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے میدان میں جب کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے اللہ اپنی رحمت سے اس کی تمام عیوب کو چھپا لے گا. جگہ جگہ انسانیت کا درس
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اور ناظرین انسانیت کی بات کی جاتی ہے. اسلام تو وہ دین ہے. ہم نے بات کی تھی بدر کے حوالے سے, ہم نے بات کی ہے درختوں کے حوالے سے. حقوق اسلام میں بدر کا جو پہلا معاملہ ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کا حکم آتا ہے, آرڈر آتا ہے پہلی جنگ میں. پھر خیبر کی بھی بات کروں گا. جب تک دشمن تم پہ تیر نہ چلائیں تم تیر نہ چلائیں. اور یہاں اللہ کے نبی سیدنا علی حیدر کرار کو بھیج رہے ہیں. علی عورتوں پہ تلوار نہ اٹھانا, علی بچوں پہ تلوار نہ اٹھانا, علی جو پھلدار درخت ہوں اس کو نہ کاٹنا. یہ اللہ کے نبی درختوں کی حقوق اللہ کے نبی بیان کر فرما رہے ہیں. جانوروں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اور وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت بظاہر عبادت کرتی تھی, نماز پڑھتی تھی, اور رات میں بلی آتی تھی اس کا دودھ گرا کے چلی جاتی تھی, اور اس نے رسی سے اس بلی کو باندھ دیا, بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وہ عورت اس عمل سے جہنم میں جائے گی. تو جانوروں کو حقوق پر بات کی جا رہی ہے. یہ دین وہ ہے جہاں سمجھایا جاتا ہے. یہاں ایک میسج ہے, وہ میسج یہ ہے, کیا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز عمل پہ چل رہا ہوں؟ کیا میری گفتار کے اندر نبی علیہ السلام کے کردار کا عکس آ رہا ہے؟ میرے لہجے میں مٹھاس ہے؟ میں بات کرتا ہوں دل توڑتا ہوں یا جوڑتا ہوں؟ جب میں بات کرتا ہوں تو حقوق لینے کی بات کرتا ہوں یا دینے کی بات کرتا ہوں؟ جب میں بات کرتا ہوں تو سامنے والا پریشان ہوتا تھا یا خوش ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے اللہ اس بات پہ جنت عطا فرما دیتا ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دیں. اور آج ہم میں سے اکثر لوگ, میں اپنی مثال دوں گا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں سامنے والے کو پریشان کر دوں, وہ پریشان ہوں تو میں خوش ہو جاؤں, اس سے کوئی نعمت زائل ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں, اور میں اس کی نعمتوں کے زائل ہونے کا انتظار کروں یا میں دعا کروں. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان جنگ کے اندر, ایک صحابی ہیں زخمی, اگلے صحابی ہیں زخمی, اس سے اگلے, اب اندازہ کیجئے سب نیچے ہیں, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, اور پانی پلانے والے آ رہے ہیں, وہ آگے اشارہ کرتے ہیں اس کو پانی پلا دو, وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس سے آگے پلا دو, اس سے جب آگے والے کے پاس گئے وہ شہید ہو گئے, پلٹے پیچھے والے کے پاس وہ شہید ہو گئے, اس کے پاس آئے تو وہ شہید ہو گئے. اور اسلام کبھی چلے مدینے کے بازار کے اندر جو نبی کے زمانے میں تھا, آج قیمت اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ 20 روپے کا ہے, حتیٰ کہ وہ 10 روپے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے بازار میں اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا, بھائی یہ میں 9 کا دوں گا, وہ کہتا تھا میں 11 کا خریدوں گا تاکہ تم میرے مسلمان بھائیو تمہیں نقصان نہ ہو. اور پھر برکت ایسی تھی کہ 700 اونٹ عبد الرحمن بن عوف کے شام سے چل کر مدینے آتے تھے. کیا بات. تو آج مجھے برکت لینی ہے, مجھے آج نبی علیہ السلام کے طرز عمل کو گھر میں لے کے آنا ہے. میں اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو لے آؤں گا, برکتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی. کیا بات ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, خدمت انسانیت کرنی کیسے, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے, اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری سائنس ہے کہ کیوں دینے والا ہاتھ بہتر کہا گیا. اب وہ دینے والا جو ہاتھ ہے اس پر حق کتنا ہے اس شخص کا جس کے پاس کم ہے, وسائل کم ہیں, دولت کم ہے, مال کم ہے, اس کا دینے والے ہاتھ والے شخص پر کتنا حق ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم احسان کر رہے ہیں کسی کے لیے کچھ بہتر کر کے, لیکن یہ احسان تو نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو ہم اس رسپانسبلٹی سے پیچھے ہو کر اس کو اب زوم میں کیوں آ جاتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑا کام کر دیا, میں نے تو کوئی بڑا احسان کر دیا کسی کے اوپر. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدایا واسع الکرم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احکامات ہیں ان کے کئی ایک پہلو ہیں. احکام شریعت اور احکام معاشرت کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط اس لیے ہے کہ وہی انسانوں کی بہتری کے لیے آئی ہے. نبی تو ہے ہی بہتر, نبی تو ہے ہی پاکیزہ, نبی تو ہے ہی اعمال صالحہ کا وہ نور کہ جس کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس تو ایک روشن دلیل ہے,
رسول کی صورت میں، لیکن تمہیں ہدایت کیا دی جا رہی ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کس بات پر کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ اچھائی کے لیے، تقوی کے لیے۔ تو تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ سب میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ضرورت مند ہیں، یہ ہے تقوی۔ اور تقوی کی سب سے بڑی مثال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر پہنچتے ہیں بارگاہ سرور کشور رسالت میں، تو حضور بڑی محبت سے فرماتے ہیں ابوبکر صدیق گھر کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو خوبصورت جملہ کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی محبت ہی گھر کے لیے چھوڑا ہے۔ کیا بات ہے کوئی واہ جو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و ایقان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کی بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن وقت بہت محدود ہے، اس لیے میں ذہنی طور پر بہت زیادہ اپنے آپ کو محدود کر کے یہ بات کہوں گا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، یہ انفاس قدسیہ پاکیزہ نفوس کس لیے بیتاب ہوتے تھے کہ ہر ایک جہاد کے لیے تیار اپنی جان دینے کے لیے کہ یا رسول اللہ میری جان کا نذرانہ قبول کریں، اور یا رسول اللہ میرے گھر کا یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ حکم فرمائیں، میں سب کچھ آپ کی خدمت میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری اس خدمت کو اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنی دعا سے قبول فرما دیں۔ آج یہ براہیم کا ایمان اور یہ محبت ابراہیمی جو حضرت میں نظر آتی ہے سرور کشور رسالت میں، اور جو دین حنیف کی بنیاد پر مواخات اسلامی کا جو درس تاریخ اسلامی میں انما المؤمنون اخوہ کہہ کر دے دیا قرآن نے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر و انصار کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، آج دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی بڑا مفکر، وہ کارل مارکس ہو، تھامس ہابس ہو، جان لاک ہو، روسو ہو، اوپن ہائم انٹرنیشنل لا کا ہو، یا آج کے دور کا کوئی کانسٹیٹیوشنل لا کا ماہر ترین آدمی ہو، یا آج کا امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، جاپان ہو، جرمنی ہو، جو کہتے ہیں مدر آف پارلیمنٹ ہے، کوئی قانون ساز ادارہ یا مقننہ کا کوئی ماہر شخص آج تک اس بات کو نہیں ثابت کر سکا اپنے معاشرے میں، لاکھ دعووں کے باوجود، کہ سب کچھ اپنا دینے کے بعد اپنی جان بھی اس کی راہ میں دے دے اور کہے کہ یہ میرا بھائی ہے جو کلمہ طیبہ کے لیے اللہ کے رسول نے میرے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آج کی دولت جس کو آپ کہتے ہیں معاشروں میں کساد بازاری ہوتی ہے اور ارتکاز دولت، یہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ دولت جامد ہو گئی ہے، اور پولیٹیکل اکانومی نے یعنی پیسوں نے انسان کو اس طرح سے غلام بنا دیا ہے کہ روحانیت اس میں سے نکل گئی ہے، لیکن وہاں پیسے کو روحانیت کا غلام بنا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا کہ زکوٰۃ دینے والا، خیرات دینے والا، خیر کے کام کے لیے اپنے مال و اسباب کو لٹانے والا بڑھ بڑھ کر یہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے اپنا حصہ طلب کرے، لیکن ہر شخص یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے مہاجر بھائیوں کی مدد انصار نے کی، اور ہم الحمدللہ معاشی اعتبار سے اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب مدینے میں ہمارے پاس یہ پیسہ اضافی ہے کوئی جو ہم سے لے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو آج کا جو معاشرہ ہے، اگر یہ معاشرہ اس بات کو سمجھ لے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی ابتدائی آیات کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے جو بات کی تھی، تو ہمیں معاشرے کے وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہے معاشرے کے اندر جن کو اللہ نے مال و اسباب دیا، وہ کبھی روکتے نہیں ہیں، یہ صدیقین و صالحین ہیں، سب اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر ایک معاشرے کے اندر وہ طبقہ بھی ہے جو زکوٰۃ کو بچاتا ہے، جو زکوٰۃ دینے سے ہیلے کے راستے تلاش کرتا ہے اور علماء کے پاس جا کر کہتا ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور میں ایک مقامی ٹیلی ویژن میں رابعہ بہن بیٹھا ہوا تھا 2-4 دن پہلے، وہاں ایک سوال آیا جو مجھے اس کا جواب دینا پڑا، ہم مفتیان کرام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ وہ خاتون میری بہن یہ پوچھتی ہے کیا میں اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، یہ کٹ جانے کا مقام ہے مسلمانوں کو
اللہ اکبر کہ آپ اپنی والدہ کے لیے یہ پوچھ رہی ہیں کہ زکوٰۃ دے سکتی ہوں. پورا سال آپ نے اس ماں کو جو قرآن کہتا ہے کما ربیانی صغیرہ کہ یہ تو میرے وہ رب ہے جنہوں نے میرے بچپن میں میری ربوبیت کی بنیاد پر پرورش کی, آج اس رقم کی میل کو, اس کچیل کو, اس دھوون کو اپنی ماں کے لیے تقسیم کرنے کے لیے سوال کر رہی ہو. پورے سال ہم نے اور آپ نے اس بوڑھی ماں کا اور اس بوڑھے باپ کا خیال کیوں نہیں کیا کہ جس کا حق ہم پر اتنا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ اگر اولاد کی رقم میں سے تقسیم کر دے, پیسہ استعمال کر لے, تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. کیوں کہ باپ اصل ہے, اور صاحب اسبات کی جو ترتیب ہے اس میں ماں اور باپ کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے. یہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہم پورے سال اپنے ماں باپ کی, اپنے بہن بھائیوں کی, اپنے وہ لوگ جن کو ذوی القربہ کہتے ہیں, قرآن کریم نے کہا ان کے احساسات کا, ان کی ضرورتوں کا, غریبوں سے تو ہم ملنا بھی گوارا نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں سے. کل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ حضور فرماتے ہیں میں مسکین ہوں, مجھے مسکینوں سے محبت ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ مال و اسباب امانتیں دی ہیں, یہ آزمائشیں ہیں. تو ان آزمائشوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ میری بہن یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے راہیں تلاش کرتے ہیں نا, اسی طرح ضرورت مندوں کو بھی تلاش کریں اور خاموشی سے جا کر دیں. اس کی تشہیر ریڈیو اور ٹی وی پر نہ کروائے. کیوں کہ کل قیامت کے دن جو خوبصورت قرض دیتا ہے نا اللہ کو, اصل میں وہ قرض اللہ کو نہیں دیتا, وہ بندوں کی مدد کرتا ہے. الخلق عیال اللہ, کہ یہ اللہ کی عیال ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو غریب ہیں ان کا حق تم پر ہے. تو حق تلفی کیا ہوگی کہ پیسہ میرے پاس ہے اور میں اگر کسی کو نہ دوں اور اس کو اپنے قابو میں رکھوں, اپنی قدرت میں رکھوں, تو جس نے دیا ہے وہ دینے والا لے بھی سکتا ہے. کیونکہ اس کا اختیار کلی ہے. تو اپنے سروں کو جھکائیں, خود احتسابی کریں اور رب کی بارگاہ میں التجا کر کے توبہ کریں کہ اگر ہم نے زکوٰۃ میں خیانت کی ہے تو اس کو بھی ادا کریں, خیرات میں بھی کی ہے, صدقات میں بھی کی ہے, کیونکہ صدقات بلاؤں کو ٹالتا ہے. آج آپ دیکھتی ہوں گی اکثر و بیشتر جب لائیو کالز آتی ہیں, سوال جواب آتے ہیں, تو لوگ اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں. پریشانیاں کہیں تلاش نہ کیجیے, اپنے آپ میں تلاش کیجئے. کہیں ماں باپ کا, بہن بھائی کا, کہیں اپنی بہن کا کوئی حصہ تو آپ نے نہیں کھا لیا, کہیں اس بہن کا جس کا کوئی سننے والا نہیں تھا اس کی جائیداد پر قبضہ تو نہیں کر لیا, کہیں جو کمزور بہن بھائی تھے ان کے تمام حقوق کو آپ نے غصب تو نہیں کر لیا, کہیں ماں باپ آپ سے ناراض و خفا تو نہیں گئے, کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی غریب کی بد دعا لی, اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ غریب اپنا انتقام نہیں لے سکتا, لیکن میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ قوی بھی ہے, وہ بصیر بھی ہے, وہ سمیع بھی ہے, وہ علیم بھی ہے, اور وہ اپنے قلوب کے اندر آپ کے جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. کیا بات ہے. اسد بھائی آپ سے کلام کی درخواست, بسم اللہ. نسیمہ جانب بدغا گزر کن, نسیمہ جانب بدغا گزر کن, ز احوال محمد را خبر کن, ز احوال محمد را خبر کن. بے بری جان مستقم دراجا, بے بری جان مستقم دراجا, فدائے روضہ خیر
بشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن تو ہی سلطان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن زروئے لطف سوئے من نظر کن مشرف شد جامی ز لطف مشرف گرچہ شد جامی ز لطف خدایا کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بدغاہ گزر کن. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. آج گفتگو بہت ہی زبردست اور پھر کلام بھی ماشاءاللہ. ناظرین کرام ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے مقابلہ تقریر کے ساتھ. ہمارے معزز مہمان بن جائیں گے, ان کی ایکسٹرا رسپانسبلٹیز ہم ان پر ایڈ کر دیتے ہیں اور ججز بن جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ تقریر کیسا ہوگا. لیکن سب ایک بریک کے بعد رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں. رمضان پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. مقابلہ تقریر ہے, 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں. ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ جج کریں گے اور پھر ریٹ کریں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے حساب سے. تو آج کا جو موضوع تقریر ہے وہ ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. دیکھتے ہیں کہ اس پر کس قسم کی تقاریر پیش کی جاتی ہیں. آل دی بیسٹ. بسم اللہ. سب سے پہلے ثانیہ شاہ آپ سے ریکویسٹ کہ آئیے اور اپنی تقریر کا آغاز کیجیے. آپ لوگوں کے پاس مکمل کرنے کے لیے 2.5 منٹ. اللہ اکبر کی صدا جب کان میں دی جاتی ہے تو وہ نومولود کے خون میں اللہ کی کبریائی گھول دیتی ہے. علی وقار. یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنی زندگی کا آغاز اللہ کے دین کا علم اٹھائے, سر پہ کفن باندھے جہاد سے کرتا ہے, اور یہی بچہ اپنی زندگی کا اختتام اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہادت کو گلے لگا کر کرتا ہے. یہ موت کے خوف سے کپکپانے کے بجائے, یہ سمم بکمن امیون بننے کے بجائے, یہ دنیاوی چکا چوند سے متاثر ہونے کے بجائے, یہ اپنی ذات کا اسیر بننے کے بجائے اللہم انی اسألک الشہادہ کہہ کر اپنی ذات کو اللہ کی ذات کے سپرد کر کر بل احیا کی نوید حاصل کرتا نظر آتا ہے. کیونکہ علی وقار مومن کی زندگی کا مطلوب و مقصود تو شہادت اور اللہ کی رضا ہی ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی حضرت سمیہ بنت خبت اور حضرت یاسر
यासिर इब्ने आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत कायम करता नजर आता है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए ही हस्पानिया में अपनी जानें देकर अपने से 10 गुना ज़्यादा दुश्मन को ज़ेर करता नजर आता है। ये अपनी लगन और जुस्तजुए शहादत से इस्लामी झंडे मोरक्को से इंडिया तक गाड़ता नजर आता है। ये क़याम पाकिस्तान के लिए तन मन धन कुर्बान करता नजर आता है। ये बकाए पाकिस्तान के लिए सीनों पे गोलियां खाता नजर आता है। ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत के लिए फांसियों पे लटकता नजर आता है। ये हुर्मत कुरान की पासदारी के लिए आग में कूदता नजर आता है। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर असहाबे फील के सामने किबला अव्वल की हिफाजत करता नजर आता है। ये अबाबिलों के लश्कर का इंतजार नहीं करता, बल्कि फिरौनों की गोलियों का जवाब ऐसे पत्थरों से देता है जो उनको उनके गरूर समेत नीस्तो नाबूद कर दे। क्योंकि आली वकार काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भिलड़ता है सिपाही। आली वकार मोमिन के जिस्म में बहता खून, उस खून का एक एक कतरा, उस कतरे की एक एक बूंद का मतलूब व मकसूद तो अल्लाह की रज़ा और शहादत ही है। गज़नवी और गौरी के हैं जानशी, राह तागूत में फिर से हाइल हैं हम हैं अब ताल अहले शमाइल हैं हम, दी पर कट मरे उसके कायल हैं हम। क्योंकि शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, क्योंकि शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन। सनिया शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हुरिया नूर अगली तकरीर पेश करेंगी। करबला की गुमनाम सरजमीन को अपने मुक़द्दस कदमों और मोतर जिस्मों की सलामी पेश करने के लिए ख़ानदान बनु हाशिम का काफ़िला इफ़्फ़त माब सैयदज़ादियों और इज़्ज़त माब सैयदज़ादों के हमरा करबला की गुमनाम सरजमीन पर खैमाज़न है। मुस्लिम बिन अकील की रूह हुसैन के नाना के पास अपनी उम्मत की बेवफाई की रुदात सुना चुकी है। हुसैन इब्ने अली लश्कर यजीद के सामने अपने दस्तारे फजीलत का सौदा करने से इनकार कर चुके हैं और इस बात पर साबित कदम है कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, कि सदर आली वक़ार हक़ का रास्ता चुनने वालों को खौफ शहादत नहीं शौक़ शहादत होता है, कि शहादत का तसव्वुर मुश्किलात के सामने इंसानी साबित कदमी को ज़ाहिर करता है, कि शहदा खौफ के दरमियान बेबाकी, जुल्म के सामने इस्तकामत और शक के दरमियान बेख्तियारी की मिसालें कायम करते हैं और ये साबित करते हैं कि हकीकी ताकत हाथों में नहीं दिल के अज़्म में होती है। कि ज़ीवक़ार शहादत की अहमियत को देखना है तो अम्मार बिन यासिर को देखिए, जिन्होंने शहादत को फ़ख्र समझा। कि शहादत का मर्तबा जानना है तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को देखिए, जो अबू लोलो के सामने इस्लाम के लिए डट कर खड़े हो जाते हैं और शहादत को मुक़द्दम जानते हैं। कि शहादत का मर्तबा देखना है तो हज़रत सुमैया को देखिए, जो इस्लाम की पहली शहीद खातून होने का दर्जा हासिल करती हैं। कि शौक़ शहादत देखनी है तो कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूमों को देखिए, जो दुश्मनों की आंखों में आंखें डाले उन्हें ललकार रहे हैं और ये साबित करते हैं कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। कि सदर आली वक़ार आज उम्मत मुस्लिमा मुश्किलात का शिकार है, कि हमें ऐसे गाजियों और शहीदों की ज़रूरत है जो रब की खातिर जिहाद को नस्बुलैन बना ले। सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसे गाजियों की ज़रूरत है कि जो हमें इन साजिशों से बचा सके। माशी दौर में ऐसे गाजियों की ज़रूरत है जो सूदी निज़ाम मईशत से बचा सके। सियासी दौर में ऐसी गाजियों की ज़रूरत है जो फ़िरक़ा वारियत से बचा सके, क्योंकि शहीद का मर्तबा अल्लाह ताला के पास बुलंद तरीन मर्तबा है। और जब मोमिन शौक़ शहादत से लबरेज होता है तो सदर आली वक़ार शहीदों के लहू से जो ज़मीन सराब होती है, बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, बहुत शादाब होती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका हुरिया नूर। और अब रामिश खान अपनी तकरीर पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। वतन की खातिर जान फरोशों का लहू अवाम के लिए आबे हयात का दर्जा रखता है सदर आली वक़ार, जो उनको ग़ुलामी और तनज़्ज़ुली की तह से निकाल कर बामे उरूज की मंजिल अता करता है। वो जान फरोश, फिर चाहे वो जान फरोश शहीद ही क्यों ना हो जाए, जो उनका मतलूब भी है और मकसूद भी। सो सदर आली वक़ार तारीख़ की बालकनी से माजी की गुज़रगाहों पर नज़र दौड़ाइए तो इस सरज़मीन पाक को सरसब्ज़ करने की खातिर कितनी ही जाने हैं जो जाने आफरी के सुपुर्द हुई।
یہی وجہ ہے کہ جب چاندنی چوک تا پشاور درختوں سے لٹکتے علماء سے لے کر لاہور پہنچتی ریل گاڑیوں کے لاشوں بھرے ڈبوں اور سرخی مائل ہو چکے راوی تک ہمارے لہو کی ندیاں بہتی ہیں، تو یہ مٹی ہریالی کے نغمے پڑتی ہے کہ جب 1965 کے مارکے سے لے کر ٹائیگر ہلز کی بلند و بالا چوٹیوں تک ہم وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جان نچھاور کرتے ہیں، تو چمن میں سلامتی و بقا رہتی ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو کہ واجب بھی نہ تھے، وہ قرض اتارے ہیں جو کہ واجب بھی نہ تھے۔ وطن کی حفاظت کی خاطر لوگ اپنا لہو دیتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، مٹی مصر کی سرزمین کی، لہو ابن طولون کا جس نے 4 لاکھ کے لشکر کو نیست و نابود کیا، مٹی کائی قبیلے اور سلطنت عثمانیہ کی، لہو ارطغرل اور عثمان غازی کا جنہوں نے رومیوں، منگولوں اور سلجوق غداروں کا باہمی مقابلہ کر کے 600 سالہ عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، مٹی بر صغیر کی شہادت ان علماء اکرام کی جنہوں نے انگریزوں کو بر صغیر سے باہر نکالا، مٹی افغانستان کی شہادت ان مجاہدین اسلام کی جنہوں نے امارت اسلامیہ کا قیام کیا، مٹی کے سبھی سپوت سجیلے جواں دشمن کو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو ان سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ شکریہ۔ رامش آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ثنیہ، حوریہ اور رامش، کس کی تقریر آپ کو بہتر لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ بہت شاندار مقابلہ ہے، تینوں بچوں کا اعتماد بہت اچھا ہے، مواد بہت اچھا ہے، انداز بیاں بہت اچھا ہے، انداز روانی بہت اچھی ہے۔ آج میں خود پریشان ہوں، تلفظات بھی بہتر ہیں، بہتر ہیں کہ آج لگ رہا ہے کہ ڈانٹ کام آ رہی ہے آج کچھ تو بہتر۔ اچھا میں 2 نام دے رہا ہوں، اس میں سر ایک بتائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بچہ رامش، رامش، اور جو پہلی بچی آئی تھی فرسٹ ثنیہ۔ ٹھیک ہے، رامش اور ثنیہ آپ ایک قدم آگے آ جائیے تاکہ پروفیسر صاحب کو اور آسانی ہو جائے۔ نہیں بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، میں تو بہت تینوں پریشان بچی اچھی ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ تینوں جیتے ہوئے ہیں میری نظر۔ کیا بات ہے، بخدا میں سچ کہہ رہا ہوں، تینوں بہت اچھے ہیں، جی نہیں چاہتا کہ میں کہوں یہ جیت گئے یا وہ جیت گئے، سب جیتے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال لیکن ان میں سے کسی ایک کو تو مواد عصری تقاضوں کے مطابق یا ان چیزوں میں اس بچے کا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، رامش اور کا۔ ہاں رامش کا، لیکن اس بچی نے بھی جو حوالے دیے عربی کے اس میں غلطی نہیں کی ہے کہیں بھی، تو بہت مضبوط طریقے سے۔ تو اب فیصلہ کر لیں کہ کس کو کرنا ہے۔ اسد بھائی آپ بھی تھوڑا کچھ۔ ہاں مجھے تو واقعی پروفیسر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ تینوں کے جو انداز بیان تھا بہت خوبصورت تھا۔ اچھا مزے کی بات یہ جو بچہ ہے نا، جی وہ رامش، ماضی اور پھر قریب جو معاملات ہوئے ماضی کے اس میں اس کو بیان کیا۔ اس بچی نے احاطہ تمام چیزوں کا کیا۔ ہم اصل میں جو کنفیوز ہے میں اور ڈاکٹر صاحب جو ہوئے وہ یہ کہ تینوں بچوں نے الگ الگ انداز سے کھیلا ہے۔ یار آج دیکھیں، آج ہم خدمت انسانیت کی بات کر رہے تھے، تو پھر وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی خدمت انسانیت کی بات کریں، اگر یہ چھا ہی گئے ہیں تو تینوں کو تینوں بچوں کو تینوں جیت گئے، تینوں جیتے ہوئے ہیں، کیونکہ گفٹس ایک ہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ تینوں خوش ہو کر جائیں، کیونکہ پوری کوشش کی۔ اب ہم باریکیوں میں پڑھ کر آپ کو یہ ایک پہلا اور دوسرا اور تیسرا ہم نہیں کرتے، تینوں بچے بہت پیارے ہیں، کیونکہ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ تینوں اچھی تقریر کریں۔ رابعہ بہن واقعی یہ انشاءاللہ ہمارے وطن کی نمائندگی کریں گے، تینوں بچے بہت اچھے ہیں انشاءاللہ۔ تو جناب ثنیہ، حوریہ اور رامش، آپ تینوں کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ تینوں ہی آج کے ونرز ہیں۔ پنجنت، کورل جیولز، ٹفل بیبی ڈائپرز، حمزہ کلیکشن، مزیدار حلیم، ایس بی جی جینز اور کیو ایم ایس ڈیجیٹل کے تحائف آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے، تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اور میں اپنے اسپانسرز کی آپ کو تھینک یو بولنا چاہتی ہوں۔ وی آر گریٹفل کہ آپ ان بچوں کے لیے ان کا جذبہ اور حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ بہترین تحائف بھیجتے ہیں۔ میری ٹیم سے گزارش ہے کہ ان کا بھی حوصلہ بڑھائیں، کوئی ایس بی جی جینز، کوئی مزیدار حلیم ہمیں بھی سحری میں کھلائیں۔ تو جناب اسد بھائی آپ کا کلام اور پھر کنکلوژن کی طرف۔ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے
ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی، ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں دن رات سنتا اذان بلالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، جنہیں رب نے معراج تحفے میں بخشی، وہی تو خدا کے ہے محبوب غالی، ملا نام نامی محمد کا صدقہ، اسی نام نے سب کی عزت بچا لی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجیے گا، میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی، کراچی سے بھیجے ہیں خاکی نگاہ کا سلاموں کے تحفے، درودوں کی ڈالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں گئے سب جہانوں کے والی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دو جملے آج کی گفتگو کو سمیٹنے کے لیے تاکہ ہم بریک پر جا سکیں۔ بس پروفیسر ایک ہی بات عرض کروں گا رابعہ بہن، رب کو خوش کرنا ہے نا تو اس کی خوبصورت مخلوق کو خوش رکھیے، ان کی دعائیں لیجئے، ہمیشہ خوش رہیں گے اور آپ آدمی۔ مسکراتے رہیے۔ ہمیشہ۔ ہم نے مسکرانا چھوڑ دیا پروفیسر، ہے نا، مسکرانا صدقہ ہے، سرور کشور رسالت کا فرمان ہے۔ یہاں کوئی مسکراتا ہے، سامنے والے برے مان جاتے ہیں، ہاں برا پتہ نہیں کیوں مسکرا رہے ہیں، میں کہیں مجھے دیکھ کر میرے حالات پتہ نہیں مسکرا رہے، لیکن مسکرا دینا صدقہ ہے۔ بس کوشش یہ کیجئے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کسی کی دل آزاری نہ۔ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں، مسکرانے کی بات کی، اگر کوئی شخص یہاں تک عمل ہے، ریاض الصالحین کی حدیث ہے، سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے، مثال کے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، میں کھڑا ہوں، ان سے معانقہ کروں، یعنی گلے ملوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر، میرے اور ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ہم دونوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو مسکرائیے، دلوں کو دلوں سے ملائیں تاکہ کینہ ختم ہو اور سینہ مدینہ بن جائے۔ کیا بات ہے، اور کسی بھی صورت میں کہیں بھی دنیا میں رہیں، وطن عزیز پاکستان کو نہ بھولیں، اس کے لیے دعا بھی کریں، اس سے پیار بھی کریں۔ افواج پاکستان کے لیے بھی جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں، افواج پاکستان ہیں، افواج پاکستان اللہ کی بہت بڑی خدمت انسانیت کر رہے ہیں، افواج پاکستان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ سب کچھ وطن ہے تو سب کچھ ہے، اور پاکستان کے لیے ان لوگوں نے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، جنہوں نے اپنی ردائیں دی ہیں، جن کی قبروں کا بھی نہیں پتہ، ان کو بھی شامل ہے، دعا کرتے رہیے، ان کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ایک بریک پر جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ قصص القرآن کے ساتھ ہم واپس حاضر ہوں گے۔ ہماری یہ رمضان نشریات رمضان پاکستان جاری و ساری ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
क़ससुल कुरान में आज जिक्र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक और आजमाइश उतारी और उन्हें बुढ़ापे में अता होने वाले इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दे दिया। आपने ये हुक्म रब्बानी बेटे को सुनाया तो फर्माबरदार बेटा फौरी तैयार भी हो गया। इस आजमाइश पर पूरा उतरने का इनाम जन्नत से कुर्बानी की सूरत में मिला और फिर ये सुन्नत इब्राहीमी ता क़यामत मुसलमानों पर मुकर्रर कर दी गई। इरशाद बारी ताला है, ए परवरदिगार मुझे औलाद अता फरमा जो सादत मंदों में से हो। तो हमने उनको एक नरम दिल लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़िबह कर रहा हूं, अब तुम देखो तुम्हारी राय क्या है। उन्होंने कहा, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ए इब्राहीम तुम्हें ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। बिलाशुबा ये सरीह आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी का फिदिया दिया और पीछे आने वालों में इब्राहीम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि इब्राहीम पर सलाम हो, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो हमारे मोमिन बंदों में से थे और हमने उनका इसहाक की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नाजिल की थी और उन दोनों की औलाद में से नेकोकार भी थे उनकी औलाद में से और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने नाज़रीन कराम अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में वाज़े अल्फाज में बयान फरमाया है कि जब उन्होंने अपनी कौम का इलाका छोड़कर हिजरत फरमाई तो रब से दुआ की कि वो उन्हें नेक औलाद अता फरमाएं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप दुआ करते हैं तो हमेशा नेक औलाद की दुआ करें। अभी तक अगर आपके घर औलाद की नेमत नहीं है तो सिर्फ औलाद ना मांगे, नेक औलाद मांगे। नाज़रीन करम, अल्लाह ताला ने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। ये अल्लाह की तरफ से अपने खलील अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी कि वो उसके हुक्म से अपने प्यारे बेटे को ज़िबह कर दें जो उन्हें बुढ़ापे में मिला था और अब तो उनकी उम्र और ज़्यादा हो चुकी थी। इससे पहले उन्हें हुक्म मिला था कि इस प्यारे बेटे को और उसकी माँ को एक बेआबाद इलाके में छोड़ दें। हमने इससे पहले जिक्र किया आपसे कि वो क्या माहौल था और क्या मरहला था, क्या आजमाइश थी एक बड़ी, जहाँ कोई इंसान नहीं था, ना मवेशी और ना खेती बाड़ी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील इसी तरीके से की और अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल करते हुए अपनी ज़ौजा को, अपनी औलाद को वहाँ छोड़ आए। अल्लाह ताला ने उन दोनों को मुश्किल से निजात दी और उन्हें वहाँ से रिस्क दिया जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर जब उन्हें अपने इस पहले और अकलौते बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला तो उन्होंने फ़ौरन अपने रब के हुक्म की तामील की। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के सामने ये मामला रखा ताकि वो भी दिल की खुशी से इस अमल में उनका साथ दे और शरीक हो जाए और उसकी तकमील में उसके लिए भी आसानी हो। चुनांचे उन्होंने कुछ यूँ फरमाया कि बेटा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुमको ज़िबह कर रहा हूँ, लिहाजा तुम देखो कि तुम्हारी राय क्या है। बुर्दबार था वो बेटा, किरदार में अपने वालिद का भरपूर अक्स साबित हुआ। उसने फ़ौरन कहा, अब्बा जान आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, यानी मैं सब्र करने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके हलक पर छुरी फेर दी लेकिन कुछ ना कर सका। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई, ए इब्राहीम तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ताला ने दावत तौहीद कबूल करने वालों के लिए काबतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दे दिया ताकि फ़र्जंदान तौहीद इस घर का तवाफ़ करें और यहाँ आकर नमाजें अदा करें। यानी पहले नाज़रीन कराम
एक आजमाइश, और ऐसी आजमाइश कि आपका अकलौता बेटा उस उम्र में कि अब आपको खौफ है कि मैं साहिब औलाद दोबारा होऊंगा या नहीं, आपको बेटे से नवाजा, आपका अकलौता बेटा, आपका पहला बेटा, आपको इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे दें। वो बेटा ऐसा अजीम, वो बेटा इतना बुर्दबार, वो बेटा इतना साबिर, वो बेटा इतने तक़वे वाला कि उसने कहा कि जो अल्लाह का हुक्म है मैं उसी पर अमल करूँगा। और फिर जब उस आजमाइश पर पूरा उतरने का लम्हा था और आप आजमाइश पे पूरा उतर रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो बहुत रहमान है, वो तो रहीम है, वो तो करम करने वाला है। कहा कि यही आजमाइश थी और आप इसमें सफल हुए, और अब आपको जो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो इतनी बड़ी और इतनी अजीम कि क्या ही कहने। तो फरमाया, और एक वक्त था जब हमने इब्राहीम के लिए खाना-ए काबा की जगह मुकर्रर कर दी और फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और तवाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरा घर का साफ रखो, मेरे घर को साफ सुथरा रखो, और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों, सवार होकर हज के लिए चले आएं। अल्लाह ताला अपने बंदे, अपने रसूल, अपने खलील, मुहद्दीन के इमाम और अंबिया कराम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि उन्होंने वो कदीम घर तामीर फरमाया जो तमाम लोगों के लिए तामीर की जाने वाली मस्जिद है, जिसमें वो अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको वो जगह बताई जो उसकी तामीर के लिए मुकर्रर की जा चुकी थी। हज़रत अली बिन अबी तालिब और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत है कि आपको वही के ज़रिए उसकी जगह से बाखबर किया गया। आसमानों की तख्लीक का जिक्र करते हुए हम दूसरी किताबों में बयान कर चुके हैं कि काबा शरीफ आसमानी काबा बैतुल मामूर की बिल्कुल सीध में है। सातों आसमानों पर इसी अंदाज से इबादत के मकामात एक ही सीध में बनाए गए हैं। बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि हर आसमान में एक घर इबादत का मकाम है जिसमें उस आसमान के फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं, तवाफ़ करते हैं। उनके लिए इसकी वही हैसियत है जो ज़मीन वालों के लिए काबतुल्लाह शरीफ की है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक इबादत गाह बनाएं जिसकी हैसियत ज़मीन वालों के लिए वही हो जो आसमान के फरिश्तों के लिए मज़कूरा बाला इबादत गाहों की है। और अल्लाह ने आप काबा शरीफ की वो जगह बताई जो आसमान और ज़मीन की तख्लीक के दिन से इसके लिए मुतय्यन कर दी गई थी, जैसे कि सहीह में इरशाद नबवी है कि शहर को अल्लाह ताला ने उस दिन मोहतरम करार दे दिया था जिस दिन आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया था। वो अल्लाह के हुक्म की वजह से क़यामत तक के लिए काबिल एहतराम है। वो हमारे लिए खाना काबा है, हमारे लिए हरम है। इस ज़िक्र खैर के साथ ही ये दुआ कि अल्लाह ताला वो तमाम लोग जो दिल में इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि वो खूबसूरत बाबरकत ज़मीन पर जल्द पहुँच जाएं, खाना काबा के सामने हों, अपनी तमाम दुआएं अल्लाह के सामने रखें और सजदे में गिर जाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस दुआ को जल्द अज जल्द कबूल व मंजूर फरमाए। इसी के साथ नाज़रीन कराम, आज की सहर नशरियात का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में आप सब जानते हैं कि आपसे मुलाकात होगी रमज़ान पाकिस्तान की खूबसूरत एक और पुररौनक अफ्तार नशरियात में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Ramzan Pakistan